ہمایوں صاحب سوری آپ بات کرے تھے, میں جمپ ان, صرف میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا. وہ ڈیپ سی میں مجھے فرق نظر یہ آ رہا ہے کہ قاہرہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ سی کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر گورنمنٹ ڈیزالو کی تو پھر پہلے بھی جو کی تھی اس سے جو نقصان ہوا تھا سب کو اعتراف ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تیر میں سکتے اور ہیں. وضاحت کر دیتا ہوں فہد, میں اور چھوٹی سی وضاحت کرتا ہوں. ڈیپ سی اینڈ ڈیول سے مراد یہ ہے کہ ادھر شیطان ہے ادھر سمندر ہے, دونوں طرف مرنا ہے, دونوں طرف عذاب ہے, ذرا چھوٹے عذاب کی طرف چلے جاؤ, بڑے عذاب اسپرٹ کی آف طرف دا چلے. محاورہ یہی ہے ویسے. جی ہمایوں صاحب, اس کا دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ بات میں نے کی ہے تو میری وضاحت وہ ہوتی ہے, نہ کہ آپ لوگوں کی وضاحت. ٹھیک ہے نا, آپ لوگ میری بات کو جیسے مرضی وہ چلے کرنا چاہتے ہیں, قاہرہ وہ آپ لوگوں کی صاحب مرضی ہے. ٹھیک, میں کہوں دن ہے, آپ کہو کہ یار ہمایوں دن کہہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رات ہو گئی ہے, ہمارے پاس, تو اب آپ وہ سوری فار آپ کی اپنی انٹرپشن, مرضی ہے. ٹھیک لیکن ہے نا, آپ مجھے نہیں نہیں ڈیپ نہیں, سی ٹھیک ہے اینڈ سر, ڈیول اینڈ ٹھیک ڈیپ ہے, سی کی وضاحت کر دیں, یہ کیا ہے ٹھیک ہے. میں آپ کو دیکھیں, لاجیکلی کیا ہے. ڈیول دیکھیں, اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی طرف دونوں طرف مشکلات ہیں. ایک طرف کا جو مشکل ہے وہ اس طرح ہے کہ جو زیادہ بڑی مشکل ہے, دوسری طرف جو مشکل ہوتی ہے اس میں آپ کسی حد تک اس کو مینج کر سکتے ہیں. دیٹ از واٹ اٹ از. اب آپ اس میں سے کس کو چوز کرتے ہیں؟ تو اچھا, انہوں نے میں نے یہی کہا پریسائزلی کہ انہوں نے نمبر ٹو, چھوٹی مصیبت کیوں لے لی. الاؤ می دیکھیں, قاہرہ صاحب, بات یہ ہے کہ آپ جیسے جو ایک سیزن سیاست دان ہے اور آپ جس حکومت کو کندھا دے رہے ہیں, آپ جیسے لوگ جب یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی, اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ سسٹم جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, جو لا آف دا کنٹری ہے, جو مینول آف دا جیل ہے, جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, جو آرڈرز آف دا کورٹ ہیں, ان کے باوجود اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اجازت نہیں دی جاتی تو سر, اگر آپ اس کے خلاف نہیں اٹھتے تو آئی ایم سوری, یہ آپ جیسے لوگ ہیں جو اس سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. یہ آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ ایک سسٹم کے لیے کھڑے ہوتے تھے, لیکن آج آپ اس سسٹم جو صحیح سسٹم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, کسی ایک شخص یا کسی ایک کے بغض میں یا کسی ایک کے حق میں. لیکن آپ صحیح طرف, ہسٹری آپ کو یہ یاد دلائے گی آپ آج غلط طرف کھڑے تھے, ہسٹری آپ کو یہ یاد دلائے گی. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, آپ اس کو بے شک ڈینائی کریں, یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے کوئی انسان یہ بتا دے کہ بھئی عمران خان کو اس کی پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں ملنے دیا جاتا ہے, ان کی 3 بہنوں میں سے ایک بہن کے ساتھ کیوں نہیں ملے, کیوں اس کو روکا جاتا ہے, ان بہنوں کو اس 47-48 ڈگری میں ان عورتوں کو 2 کلومیٹر پیدل کیوں کروایا جاتا ہے, پھر ان کو اس دھوپ میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے چلیں کھڑا کروا کے ٹھیک, پھر ان میں کو رسپانس لے دوبارہ لوں. کیا جاتا ہے, یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر آپ جیسے لوگ, سیزن لوگ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اس ملک میں اور کون کھڑا ہوگا؟ قاہرہ صاحب, اچھا, میری گزارش یہ ہے, پہلے تو سوال کچھ اور تھا اور چارج شیٹ مجھے کر دیا میرے بھائی نے, چلے میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ہم سسٹم کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. ہمارے لیے بھی پرابلم اگر یہی ہے, وہ جو پہلے آپ نے مثال دی تھی کچھ ایسی ہی ہے. خان صاحب کی اپنی حکومت تھی, اس حکومت میں یہی ہائیبریڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج وسط نظام ہے, اس سے زیادہ بڑا ہائیبریڈ تھا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن اسمبلی کا اجلاس کرانے کے لیے ایجنسیز کے سربراہان اور ان کے لوگ ممبران کو بلاتے تھے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب بجٹنگ کیسے ہوتی تھی. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب اسمبلی کے لوگ چیختے تھے کہ یہاں بیٹھا ہوا ایک ایجنسی کا آدمی اسپیکر آفس میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج کون سا بل آئے گا, کون سا نہیں, پاس کون سا ہوگا, کون سا نہیں. مجھے یہ بھی دن یاد ہے کہ جب اپوزیشن کے سارے رہنما جیلوں میں تھے اور ان پہ فرضی کیسز تھے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب خان صاحب خود ٹیلی فون کر کے اپنے مخالفوں کو تکلیف دینے کے لیے جیل سپرنٹینڈنٹ کو فون کرتے تھے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب وہ کہتے تھے اپنے مخالفوں کو کہ میں آؤں گا تو میں تیری اے سی اتروا دوں گا اور میں تمہیں الٹا لٹکوا دوں گا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب آپ سارا کا سارا ٹوٹل کام آپ نے سرنڈر کر دیا تھا, اور جو ہم بٹس اینڈ پیسز میں کچھ سپیس بنا پائے تھے اس کے باوجود. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ہم اسمبلی میں آئے تو میرے چیئرمین نے اور میرے صدر نے کہا, اور آج کے وزیر اعظم نے بھی کہا, اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, کہ ہم مل کے اس ملک کو آگے بڑھانے کا ایجنڈا بناتے ہیں, کیس چلتے رہیں. اس کے جواب میں گالیاں کھائیں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے, مجھے سب کچھ یاد ہے, لیکن میں ان تلخ باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا. مجھے بالکل, میں تو یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے نا کہ میں نے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا میں نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, تو میں نسبتاً کم کے ساتھ ہی جاؤں گا نا. میرے خیال میں
ہو سکتا ہے آپ کا خیال اپنی جگہ درست ہو، لیکن یہ میرا خیال ہے. جس طرح آپ نے ڈیپ سی کی اپنی وضاحت کی، ہمارے خیال میں اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ جو سوئسائڈل ٹینڈنسی ہے، جہاں پہ آپ حکومت اور ریاست کا فرق ختم کر دیتے ہیں. آپ پاکستان کے وجود کے اوپر بھی حملہ ہو جائے تو ہو جائے. مجھے وہ بھی خدشہ ہے. آپ ایک بجٹ ہے، آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب آپ کے سابق وزیر خزانہ نے آپ کے 2 صوبائی وزرائے خزانہ کو، پنجاب اور KPK کے وزیر خزانہ کو کہا تھا کہ آپ یہ خط لکھیں، اس طرح کا کام کریں کہ یہ حکومت رک جائے، ان کو بجٹ، ان کو IMF کے پیسے نہ ملیں، اور ڈیفالٹ کون کرے؟ پاکستان. مجھے آج بھی یہ خطرہ ہے کہ اس ملک کے اندر مشرق کی طرف بھی ایک سیز فائر ہے جو فریجائل ہے، انڈیا پاکستان کا. مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کا جو سیز فائر ہے وہ بھی فریجائل ہے، اور اس کی کسی وقت یہ بلو اپ ہو سکتا ہے. اور اگر پاکستان خود اس وقت اپنی جھگڑوں میں پڑا رہا اور یہاں سسٹم انسٹیبل ہو گیا، اور میں کسی آپ جیسے، آپ کے لیڈر جیسا کوئی خواب دیکھ رہا ہوا تو صرف اپنے اقتدار اور اس حکومت کو گرانے کے چکروں میں ہوا، تو مجھے پاکستان کا نقصان ہوتا نظر آتا ہے. ہمایوں صاحب، لہٰذا میں اور میری جماعت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو، آپ کو پتا ہے ہم گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے میری جماعت کے شدید اعتراضات ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میری جماعت کے جو حکومت کے ساتھ ارینجمنٹ تھا اقتدار کا یا گورنمنٹ بنانے کا، وہ پورا نہیں ہوا. ہم روز ان سے سیکھتے ہیں، ہمارے ممبران کی تقریریں اسمبلی کے ریکارڈ پہ موجود ہیں، ہمارے لیڈر روز کہتے ہیں، ہم روز پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے وہ ہمارے لیے پرائمری ہے. جماعت اور پالیٹکس ہوتی رہے گی، ٹھیک، لیکن اب سے بیانڈ اگر جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے.